نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، الحمدللہ ہمارا 17واں پارہ بھی مکمل ہوا اور سورہ حج بھی مکمل ہوئی۔ اب آگے 18واں پارہ ہے اور سورہ مومنون کی ابتدا ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ مبارکہ کا خلاصہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر کیا کیا مضامین بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیں، یہ سورۃ مبارکہ مکی سورت ہے اور 118 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں مومنین کی 7 صفات کا بیان فرمایا ہے۔ ابتدائی 9 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور جنت الفردوس کے مستحق لوگوں کی 7 صفات کا بیان فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ مبارکہ کا نام سورہ مومنون ہے۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا کہ جنت کے مستحق لوگ وہ ہوں گے کہ جو سچے اور پکے ایمان والے ہوں گے، جن کے ایمان کے اندر کوئی ذرا برابر بھی شک اور شبہ نہ ہو۔ ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ لوگ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع والے ہوں گے۔ ان کی نمازیں کیسی ہوں گی؟ خشوع والی ہوں گی اور خضوع والی ہوں گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ، اللہ کے سامنے انتہائی پستگی کے ساتھ، انتہائی عبادت کے انتہائی درجے میں جا کر یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب اللہ کے سامنے یہ حاضر ہوتے ہیں تو پھر ان کے دل اور دماغ ادھر ادھر، وہ آٹو نماز نہیں ہوتی کہ اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے آگے کیا چل رہا ہے، بس سورۃ ثنا شروع کی، سورہ فاتحہ، آگے سورت، اور آٹو نماز چل رہی ہے، درمیان میں کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو ان کی نماز خشوع اور خضوع والی ہوتی ہے۔ یہ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ لغو اور لایانی باتوں سے دور ہوتے ہیں۔ لغو باتوں کے قریب، کیا مطلب؟ لغو بات اس کو کہا جاتا ہے جس کا نہ کوئی فائدہ دنیا میں ہو اور نہ ہی کوئی فائدہ آخرت کا ہو۔ ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ دنیا میں بھی نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لغو کام سے بھی یہ بچنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آج کا جو نوجوان ہے وہ زیادہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور لغو کاموں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ ایسی گیمیں لڑکے کھیل رہے ہیں کہ دن اور رات لگے ہوئے ہیں، جن کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ ہی اخروی فائدہ ہے، بلکہ دنیاوی بھی نقصان ہے، اخروی بھی نقصان ہے اس میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فرمایا کہ اسلام بندے کے اسلام کی اچھائی کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، وہ لا یعنی کاموں کو کیا کر دے؟ ترک کر دے۔ تو یہ ایک صفت اللہ نے تیسری صفت یہ بیان فرمائی۔ اور چوتھی صفت فرمایا کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو ایک تو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ لوگ فحش اور برائی اور زناکاری اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو نیک لوگ، جو جنت الفردوس کے مستحق لوگ ہیں، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے اور دوسرا جو 2 رانوں کے درمیان میں ہے، یعنی اپنی زبان کی مجھے گارنٹی دے اور اپنی شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے، تو اس کو میں کس کی گارنٹی دیتا ہوں؟ جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایمانت کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، ایمانتوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک تو دیکھیں نا، ایمانت تو اسلام کا ایک بہت مستقل حکم ہے کہ اگر کسی نے کسی کے پاس ایمانت رکھی ہے تو اس کے اندر خیانت، اور یہ بہت کم لوگ اس کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور بھی ایمانت ہوتی ہے کہ بھئی جو مجلس کی بات ہوتی ہے، راز کی بات ہوتی ہے، وہ بھی ایمانت ہوتی ہے۔ المجالس بالامانہ، آپ نے فرمایا کہ مجلس کی باتیں بھی ایمانت ہوتی ہیں۔ اس کے اندر بہت لوگ مار کھاتے ہیں کہ اس ایمانت کا خیال ہے۔ تو بھائی یہ جو مجلس کے اندر بات ہو جاتی ہے، دوسرے نے راز دے دیا یا دوسرے کی کوئی بات نظر آ گئی، تو یہ بھی ایمانت ہے۔
لیکن ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے تو اس کو فیس بک پر چڑھا دینا ہے، ہم نے تو میڈیا پہ چڑھا دینا ہے، ہم تو اس وقت تک ہمارا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے جب تک 50 بندوں کو بتا نہ دیں۔ تو یہ بھی اسلام کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت الفردوس کے مستحق ہیں، وہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ کس کا خیال رکھتے ہیں؟ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور آخری فرمایا، 7ویں شرط بیان فرمائی، فرمایا یہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نمازوں کی ایک تو خشوع کا بیان فرمایا نا ابتدا میں، اور آخر میں بیان فرمایا کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں فرمایا کہ یہ لوگ جنت کے مستحق ہیں، جنت الفردوس کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جن جن مراحل سے انسان گزرتا ہے، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان نطفہ، نطفے سے پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ آگے جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے نازل فرمائی ہے۔ جب کوئی بھی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، جدید مشینری، کچھ بھی میڈیکل سائنس ابھی، اور کوئی بھی حکیم اور ڈاکٹر یہ بتانے والا نہیں تھا کہ پیٹ کے اندر کیا کیا پروسیس اور کیا کیا طریقے کے ساتھ بچہ گزرتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی پر یہ قرآن نازل ہوتا ہے اور اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ بھئی بچہ ماں کے پیٹ میں ایسے ایسے ان حالات سے گزرتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے، نبی علیہ السلام کے برحق نبی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے تکوینی دلائل کا بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 7 مضبوط آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور ان کے درمیان میں طرح طرح کی مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، اور ان جانوروں سے تم دودھ بھی لیتے ہو، گوشت بھی لیتے ہو، اون بھی لیتے ہو، اور بوجھ برداری کا کام بھی لیتے ہو۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کی ذات کی پہچان والی باتیں ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اور جب بنانے والا کوئی ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے فرمایا انبیاء کرام کا تذکرہ آ جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور واقعہ بیان فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا بیان فرمایا، حضرت صالح اور حضرت ہود کا بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ ان تمام انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور آخر میں ایک بات فرمائی، بلکہ ایک بات پہلے کہ تمام انبیاء کی دعوت کو آپ دیکھیں نا تو ایسے لگتا ہے گویا کہ یہ سارے کے سارے ایک وقت میں اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں۔ سب کی بات ایک ہے، سب کی بات ہے، اور ایک شہر کے رہنے والے ہیں۔ دیکھیں دین حق نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ انبیاء کرام کی جتنی دعوت ہے وہ ساری کی ساری ایک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انبیاء تو ایک دعوت لے کر آئے، لیکن بعد والے لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور اس کے اندر رد و بدل کر دیا، گڑبڑ کر دی، اور پھر وہ گمراہ ہو گئے۔ آج دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، لیکن ہمارے اندر کتنا زیادہ تفرقہ ہے، کتنا زیادہ ہمارے اندر نقصان ہے، اور اس نے ہماری تباہی مچائی ہوئی ہے، ہمیں تباہ کر کے رکھا ہوا ہے اس تفرقہ بازی نے۔ ہر ایک دوسرے پر تکفیر کا فتویٰ لگا رہا ہے، تفسیق کا فتویٰ لگا رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ اور یہ فرقہ واریت پتہ ہوتی کیوں ہے؟ جب اصل راستے کو جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے نا، جب اس کو چھوڑ دیا جائے، اپنے بڑوں کو جب چھوڑ دیا جائے، اکابرین کو چھوڑ دیا جائے، تو اس وقت تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ جو بندہ نیا آیا اس نے اگر اختلاف پیدا کیا، اس نے تفرقہ بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی تمام مسالک کو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب سارے کے سارے ادھر آئیں گے، قرآن اور حدیث سے پوچھیں گے، تو تب کوئی تفرقہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد نا آگے 2 لوگ اور بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ جو لوگ ایک دیکھیں نا تفرقہ بازی کرنے والے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں، اور دوسرا خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب لوگوں کا بیان فرمایا وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمایا کہ یہ لوگ نا یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ لوگ امانتوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صفات بیان فرما کر پھر اللہ تعالیٰ نے بدبخت لوگوں کی صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ نبی کا انکار کرتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں، قرآن کا استہزاء کرتے ہیں، اور اس کے استہزاء کا سبب کیا ہے؟
فرمایا سبب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ کس کو استعمال نہیں کرتے؟ اور دوسرا ضد اور عناد ہے ان کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں، سارے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول برحق ہیں، اللہ کے نبی سچے ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی بات ہے، وہ جو بات فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن ضد اور عناد ایسا ہے کہ ان کو ماننے کے لیے چھوڑتا نہیں ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام کو ایک سوالیہ طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت میں پوچھا ہے۔ فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کو کوئی جنون ہے؟ ہاں، وہ کفار کہتے تھے نا کہ یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، ہاں یہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو اللہ کے نبی کو جنون نہیں ہے؟ یہ بات بھی یہ پوری طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو باتیں کر رہے ہیں ان کا ان کے پاس جواب بھی نہیں ہے۔ یہ ساری بات بیان فرمانے کے بعد بالکل سورت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو اور جماعتوں کا بیان فرمایا ہے۔ ایک فرمایا سعداء اور دوسرے اشقیاء، ایک بدبخت لوگ اور ایک نیک بخت اور نیک نصیب لوگ اور ایک بد نصیب لوگ، دونوں کا بیان فرمایا ہے۔ جو بدبخت ہیں فرمایا کہ ان کے نامہ اعمال کمزور ہوں گے، ہلکے ہوں گے، ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ اور وہ چیخ چیخ کر اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے اوپر ہماری یہ شقاوت، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی، آپ ہمیں دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیں، ہم اچھے اچھے اعمال کریں گے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، یا اللہ ہم اب اچھے اچھے اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائیں گے کہ وہی خاموش ہو جاؤ، اب تمہاری کوئی بھی بات سنی نہیں، تمہارے پاس انبیاء بھیجے تھے، کتابیں آئی تھی، تمہیں سمجھایا گیا تھا، تم ہر درم بنے ہوئے تھے۔ اور نیک لوگ وہ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، ان کا اعمال نامہ وزنی ہوگا اور جنت کے مستحق بنیں گے۔ اور بالکل سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کفار سے پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر تم نے کتنا وقت گزارا ہے، دنیا کے اندر تم نے کتنا وقت گزارا ہے؟ وہ کیا کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس وقت تم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت آتی ہے نا، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جب جنت میں بھیج دیں گے، جہنم والوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، تو اللہ پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ تم نے دنیا کے اندر کتنا وقت گزارا ہے؟ اہل جنت کہیں گے یا اللہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم وقت ہم نے دنیا میں گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس ایک دن یا ایک دن سے کم کے اندر تم نے بہت اچھی تجارت کی، تم نے میری رحمت کو حاصل کر لیا، میری رضا کو حاصل کر لیا، تم نے مجھ سے میری جنت خرید لی ہے، اور فرمایا کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، تمہارا یہی ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہی سوال اللہ تعالیٰ اہل جہنم سے کرے گا، تم کتنا ٹھہرے ہو؟ وہ بھی یہی کہیں گے یا اللہ ایک دن یا آدھا دن یا ایک دن سے کچھ کم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس ایک دن کے اندر تم نے بہت بری تجارت کی ہے، تم گمراہ ہو گئے، تم نے جہنم کو خرید لیا ہے، اب اس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اور بالکل سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ تمام ایمان والوں کو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے اوپر رحم کریں، آپ سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو بھائی یہ سورہ مومنون کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پھر اس کے دروس آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔